اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلک ذہل، ارواح رذیلہ کے باب ملک و ملت غداری کردہ۔ فلک ذہل ارواح رذیلہ جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی اور انہیں دوزخ نے بھی قبول نہ کیا۔ پیر رومی راست شعار لوگوں کے امام اور ان کے ہر مقام سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے آسمانوں کی سیر کرنے والے سخت جان مسافر، کیا تو وہ عالم زنار پوش دیکھ رہا ہے جس نے اپنی کمر کے گرد ایک چوری کیے ہوئے ستارے کی دم لپیٹ رکھی ہے؟ سست رفتاری کی وجہ سے اس کا چلنا بھی سکون نظر آتا ہے۔ اس کی نسبت سے ہر اچھی چیز بھی بری ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس جہان کا پیکر پانی اور مٹی سے ہے، مگر اس کی زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ روز الست سے کئی ہزار فرشتے جن کے ہاتھوں میں برق کے کوڑے ہیں، وہاں حق تعالیٰ کا قہر نازل کر رہے ہیں۔ برق کا درہ سیارے پر پہم پڑتا ہے اور اسے مدار پر سے ہٹا دیتا ہے۔ جہان آسمان کا رد کیا ہوا تھا، سورج نہ ہونے کے باعث وہاں کی صبح بھی شام کی مانند تھی۔ یہ ان ارواح کی منزل تھی ان کے لیے کوئی روز قیامت نہیں، جنہیں جلانے سے دوزخ بھی متنفر تھی۔ وہاں دو پرانے طاغوت تھے جنہوں نے اپنے بدنوں کی خاطر قوم کی روح قتل کر دی تھی۔ بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق، جو انسانیت، مذہب اور وطن سب کے لیے باعث ننگ ہیں، یہ دونوں مردود، نا امید اور ناکام رہے، مگر ان کی غداری سے پوری قوم فساد کی نظر ہو گئی۔ وہ ملت اسلامیہ جس نے ہر ملت کی غلامی کے بند کھولے تھے، اس کی سلطنت اور اس کا دین اپنے اندر مقام سے نیچے گر گیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خطہ ہند میں جو صاحب دلوں کا محبوب ہے، اس کا ہر جلوہ زمانے کو روشن کرنے والا ہے، جو اب خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے؟ اس کی مٹی میں کس نے غلامی کا بیج بویا؟ یہ سارا کام انہی ارواح خبیثہ کا ہے۔ اس کی فضا میں ایک لمحے کے لیے رک جا تاکہ تو دیکھ لے کہ مکافات عمل کیا ہے۔ کلزم خونی سمندر، میں نے جو کچھ وہاں دیکھا وہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ اس کے خوف سے بدن پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھتا کیا ہوں، ایک خونی سمندر ہے جس کے اندر بھی طوفان اٹھ رہے ہیں اور باہر بھی۔ اس کی فضا میں ایسے سانپ تھے جن کے پھن رات کی طرح سیاہ اور بالوں پر سیماب کی طرح تھے، نہنگوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ اس کی موجیں چیتوں کی طرح چیرنے پھاڑنے والی تھیں۔ اس کے خوف سے نہنگ ساحلوں پر مردہ پڑے تھے۔ یہ بحر اپنے ساحل کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں رہنے دیتا تھا، کیونکہ اس خونی سمندر کے اندر ہر وقت پہاڑوں کی چٹانیں گر رہی تھیں۔ خونی موجیں آپس میں متلاطم تھیں اور ان کے درمیان ایک کشتی افتاؤ خیزاں تھی۔ کشتی کے اندر دو مرد بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے زرد، بدن عریاں اور بال پراگندہ تھے۔ آشکارا می شود روح ہندوستان ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان شک ہو گیا اور ایک پاکیزہ حور نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ظاہر ہوئی۔ اس کی جبیں میں سرمدی نور و نار اور اس کی آنکھوں میں سرور لا جزال تھا۔ اس کا لباس بادل سے زیادہ لطیف تھا، جس کے تار و پودش گلاب کی پتی کی رگ سے تھا۔ اس خوبی کے باوجود اس کی قسمت میں توق و بند یعنی غلامی تھی اور اس کے لب پر اندوناک فریاد تھی۔ رومی نے کہا، یہ روح ہند ہے جس کی فگاں سے جگر پھٹا جاتا ہے۔ روح ہندوستان نالہ و فریاد می کنند، روح ہندوستان نالہ فریاد کرتی ہے۔ ہندوستان کے فانوس میں زندگی کی شمع گل ہو چکی ہے۔ ہند کے رہنے والے ناموس ہند سے بیگانہ ہیں۔ جو مرد حقیر اپنے پر اسرار زیست سے بے خبر ہو، وہ اپنے ساز کی تار کو اپنے مضراب سے کم ہی چھیڑتا ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ ماضی پر رہتی، اس کا جگر بجھی ہوئی آگ سے جلتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں اور میری فریاد بے اثر ہے۔ وہ اپنی خودی کو ترک کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گرد قدیم رسوم کا زندان بنا لیا ہے۔
ان کے وجود سے آدمیت دکھ میں مبتلا ہے اور عصر نو اس کے پاک و ناپاک سے اندوہگین ہے۔ ایسے فقر کو چھوڑ جو عریانی دیتا ہے، مبارک ہے وہ فقر جو سلطانی دے۔ جبر سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اور جبر کو خاموشی سے برداشت کرنے کی خواہ سے بھی۔ جبر جابر اور مجبور دونوں کے لیے زہر ہے۔ مجبور صبر پہم سے جبر کا خوگر ہو جاتا ہے، اور ظالم جبر پہم سے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ظالم و مظلوم دونوں میں ذوق ستم بڑھتا ہے۔ میری پکار یہ ہے کہ کاش میری قوم اس نکتے کو جانتی۔ ہندوستان کی تاریک رات کیسے روشن دن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ جعفر مر چکا ہے مگر اس کی روح ابھی تک زندہ ہے۔ جب یہ روح ایک بدن کی قید سے رہائی پاتی ہے تو پھر کسی دوسرے بدن میں ٹھکانہ پا لیتی ہے۔ کبھی وہ کلیسا سے ساز باز کرتی ہے اور کبھی اہل بتکدہ سے نیازمندانہ تعلقات بناتی ہے۔ اس کا دین اور آئین سوداگری ہے، یہ حیدری کے لباس میں انتری ہے۔ جب دنیا بدل جاتی ہے تو ان غداروں کا رسم و آئین بھی بدل جاتا ہے۔ پہلے ان کا مسجود کچھ اور تھا، ہمارے زمانوں میں انہوں نے وطن کو معبود بنا لیا۔ ان کا ظاہر دین کے درد سے دردمند ہے مگر باطن بت پرستوں کی طرح زنار بند ہے۔ غالباً اس دور کے نیشنلسٹ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ روح جعفر ہر بدن میں دشمن ملت ہے، ایسا قدیم مسلمان ملت کو مٹا دینے والا ہے۔ غدار ہر وقت مسکراتا رہتا ہے لیکن وہ اندر سے کسی کا دوست نہیں۔ سانپ اگر مسکرا بھی رہا ہو تو پھر بھی وہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ اس کے نفاق کی وجہ سے قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اس کا وجود ملت کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی ملت تباہ ہوتی ہے اس کی تہ میں کوئی صادق ہوتا ہے یا جعفر۔ اللہ تعالیٰ روح جعفر سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے جعفروں سے بچائے۔ فریاد یکے از زورق نشینان کلزم خونی۔ ہستی و نیستی کی بے التفاتی پر افسوس، نہ ہمیں عدم قبول کرتا ہے نہ وجود۔ جب ہم شرق و غرب کو چھوڑ کر درد و کرب کے لیے دوزخ کے دروازے پر پہنچے تو اس نے صادق و جعفر پر اپنی آگ کا نہ ایک شرارہ پھینکا اور نہ ہم پر مٹھی بھر راکھ۔ اس نے کہا کہ تم سے خس و خاشاک بہتر ہیں، میں اپنے شعلے کو تم کافروں سے پاک رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ہم آسمانوں کی طرف دوسری طرف مرگ ناگہاں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا زندگی میرے اسرار میں سے ایک راز ہے، میرا کام تن کی ہلاکت اور جان کی حفاظت ہے۔ اگرچہ ناپاک جان کی قیمت 2 جو کے برابر نہیں، تم دونوں جو مجھ سے اپنی جانوں کی ہلاکت چاہتے ہو دور ہو جاؤ۔ موت یہ کام نہیں کر سکتی، غدار کی جان موت سے سکون نہیں پا سکتی۔ اے ہوائے تند، اے دریائے خون، اے زمین، اے آسمان نیلگوں، اے نجوم، اے مہتاب، اے آفتاب، اے قلم، اے لوح محفوظ، اے کتاب، اے سفید بتو، اے روسائے غرب، تم جنہوں نے بغیر لڑائی کے ایک ایک جہان پر قبضہ جما لیا ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری اس وسیع و عریض دنیا میں بندہ غدار کا سرپرست کہاں ملتا ہے۔ ایک دم صدائے ہولناک بلند ہوئی جس سے صحرا و دریا کا سینہ چاک چاک ہو گیا، جس سے بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔ ہر لمحہ چٹانیں ایک دوسری پر گرنے لگیں، پہاڑ بادلوں کی مانند اڑنے لگے، نفق سور کے بغیر ہی دنیا تہ و بالا ہونے لگی۔ برق و رات بھی اپنی اندرون تپش کی وجہ سے اس بحر خون کے اندر امان ڈھونڈنے لگی۔ پرشور اور پرزور موجیں اٹھنے لگیں اور وہ کوہ قمر کلزم خونی میں غرق ہو گئے۔ عدم و وجود پر جو گزری ستاروں کے کاروان نے اسے دیکھا اور لاپرواہی سے گزر گیا۔